السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ انشاءاللہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جس انداز میں دعوت دیے وہ اسٹائل پہ بات کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن اور بائبل کا نیریٹو سنے تھے، پوری سٹوری تفصیل سے سنے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہیومن سوسائٹی میں بڑے اور چھوٹوں کا جو ریلیشن ہے اس میں بہت سارے ویریشنس اور بہت سارے الگ الگ رویے بیہیویئرس ہم کو ملتے، کیسا ایک دوسرے کا کنیکشن ہوتا۔ تو کچھ سیمپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ بڑے جو بھی بولتے وہ سن لینا، اور لوگ صحیح بولتے، بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا، بڑے غلط نہیں کرتے تھے، بڑے ہی صحیح ہے۔ یہ پہلی قسم کی سوچ ہے اپنے بڑوں کو لے کے، چاہے وہ والد ہو، چاچا ہو، دادا ہو، پردادا ہو، یا ان کا خاندان ہو کے بڑے ہو کوئی بھی۔ اور یہ زیادہ تر دینی معاملات میں اور رسم و رواج میں بہت زیادہ ڈومیننٹ رہتا ہے فیکٹر، کہ بھائی بڑے ہیں، بھائی سن لینا انہوں جو بول رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو۔ صحیح غلط کی تو مطلب وہاں پر بات ہی شروع نہیں ہوتی، کیونکہ بڑے ہیں۔ دوسرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کو کیا معلوم، وہ دنیا بہت آگے چلے گئی، انہوں بہت پیچھے چل رہے ہیں، جو بھی معلوم ہے بس میرے کو معلوم۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا، جب دینی معاملوں میں بات آ جاتی ہے، ایسے ایٹیٹیوڈ والے جب ہمارے دینی بھائیاں رہتے، ان لوگوں کا رویہ ایک دم بالکل رف رہتا، کہ ایک غلطی بڑوں کی معلوم ہو جاتی، تھوڑا بہت قرآن و سنت کا علم رہتا، تو اس کے بیس پہ بڑوں کو بالکل ٹوٹلی انٹو زیرو کر دیتے۔ تیسری قسم کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈر ہے۔ بڑے لوگوں سے قسم کا ڈر رہتا، ان سے کوئی بات ہم شیئر نہیں کر سکتے، سامنے نہیں رکھ سکتے۔ ڈر جو ہے بڑوں کے غصے کو بھی لے کے ہوتا، اور ایک دماغ میں یہ بات بھی رہتی، اب ان کو بولیں گے تو پھر انہیں سوالاں کرتے، اب سب سوالوں کے جواب اپن دینا، پھر وہ بحث میں بدل جاتی بات۔ اگر کرٹیسائز کر دیا تو ان کو غصہ آ جاتا، نکو بھائی لہٰذا غلطی چھونگا نو بول رہے سو غلط ہے، معلوم میرے کو بھی، لیکن جیسا چل رہا چلنے دو، ٹیک اٹ ایزی۔ اس قسم کا یہ تیسرا ایک رویہ ہے۔ چوتھی قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک فرینڈلی ماحول میں آ جاتے بڑے لوگوں سے، اور فرینڈلی نیچر جب مطلب کریٹ ہو جاتا تو اس میں بچے اپنا کام اپن نکال لیتے رہتے، بڑوں کو بھی تھوڑا خوش کر دیتے، باہر اپنی مرضی سے بھی جی لیتے، کچھ چیزوں میں انہوں ان کی سنتے نہ ان کی سنتے، بس الائنس میں گورنمنٹ چلتے رہتی۔ یہ بھی ایک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہم سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا۔ یہ چار قسم کے بیہیویئر سے جس پہ ہم بات کریں۔ اب اس کے بعد میں اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا بیہیویئر، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آتی بات کہ آپ کا انداز جو ہے بہت مختلف تھا۔ یہ چار رویوں میں سے کوئی ایک رویہ بھی آپ کا نہیں تھا، بالکل یونیک اسٹائل تھا۔ قرآن میں یہ جو کنورزیشن ہے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کو تلاش کر لیے اور حق کی طرف سب سے پہلے اپنے والد کو بلائے تو کس طرح سے سامنے بات رکھے، یہ بہت ساری الگ الگ صورتوں میں مل جاتا۔ میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت 42 سے 47 میں جو کنورزیشن ہے وہ رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام سے جو سیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کو بہت ہی احترام اور محبت کے ساتھ، دل کے پورے درد کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ اگر وہ آیتیں آپ پڑھیں گے تو درد جھلکتا اس سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ یہ یا ابتی کا جو لفظ ہے یہ نارمل کنورزیشن میں استعمال نہیں کرتے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام حق کی طرف بلا رہے ہیں، بات کڑوی لگ سکتی والد کو، اس میں مٹھاس، اپنے پورے دل کی محبت، دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ آپ بات رکھ رہے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے ہم کبھی بات نہیں کرتے لوگوں سے، زبان سے بات کرنا، دماغ سے بات کرنا، آرگومنٹ اسٹرکچر کیسا بنانا، کیا بات بولنا، سامنے والے پیک ہو جانا، جس کا جواب انہوں نے نہیں دے سکنا، یہ ہم سوچتے۔ ابراہیم علیہ السلام دل سے دل کو ایڈریس کر رہے تھے، کیونکہ دل بدل گیا تو انسان بدل جاتا۔ دل کو اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام ذہن کو بھی ایڈریس کرے، اور لاجک کا استعمال کرتے ہوئے سوالات کرے، اور یہ سوال پوچھے بیسک کہ یہ بت نہ سنتے نہ دیکھتے نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتے، الٹا آپ ان کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے خدا کیسا ہو سکتے؟ یہ سمپل کویشچن تھا، لیکن یہ کویشچن پورے شرک کے فینومینا اور شرک کی پوری بلڈنگ کو ہلا دینے والا تھا۔
یہ سمپل کویشچن کا آنسر کسی کے پاس نہیں تھا، نہ ابا کے پاس آنسر تھا، نہ اس وقت جتنے لوگ دعویٰ کر رہے تھے خدا ہے اور یہی ہمارے جو ہے حفاظت کرتے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، کوئی بھی یہ سمپل کویشچن کا آنسر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دے سکے۔ تو آپ دیکھیے، ایک طرف دل کا درد ہے، محبت ہے، تو دوسری طرف اسٹرانگ لاجک بھی ہے۔ آج ہمارے کنورزیشن سے یہ دو بھی چیزیں مسنگ ہیں، ایک لو، دوسرا لاجک۔ لو نہیں رہتا اس لیے کہ ہم سمجھتے ارے میں صحیح ہوں نا، میں غلط تھوڑی ہوں، ایک قسم کا ضد ہمارے اندر آ جاتی، اور جب ضد آ جاتی ہے، غصے سے ہم جب بات کرتے رہتے، رف انداز میں جب جاتے رہتے، تو لاجک کا استعمال کم ہوتا۔ جب ٹھنڈے رہتے، دل میں محبت رہتی، سامنے والے کے لیے تڑپ رہتی، تب لاجک کا بھی استعمال ہو سکتا، ان کو سوالات کے ذریعے سے بات سمجھا سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اتنے چھوٹے ہیں اور ابا کو جو ہے اس طرح سے سوالات کر رہے ہیں اور بہت ہی پیارے انداز میں بات رکھ رہے ہیں، تو اب جو تیسرا راستہ بچ جاتا بڑوں کے پاس اس کا جواب دینے کا، وہ رہتا ہے ایک سینس آف اتھارٹی رہتی بڑوں کے پاس۔ تمہارے کو کہاں سے معلوم ہو رہی ہے باتیں، کون سکھا رہے ہیں یا تمہارے کو کون بھٹکا رہے ہیں؟ اس قسم کے سوالات ہم بھی اپنے سوسائٹی میں سنتے رہتے جب چھوٹے بڑوں کو کچھ صحیح راستے پہ آنے کی دعوت دیتے۔ تو ابا کو بھی یہ ڈاؤٹ تھا کہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں باتیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ سوال آنے سے پہلے ہی بات کلیئر کر دی کہ میں یہ جو باتیں بول رہا ہوں، میں کسی اور سے سن کے یا آپ کی کسی اپوننٹ سے سن کے یا کسی کی باتوں میں بہک کے، انسانوں کے ذریعے سے سیکھ کے نہیں آیا، یہ جو میرے پاس علم آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ پوائنٹ اتنی گہری ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ابا کا جو ایک قسم کا پراؤڈ ہو سکتا تھا، یعنی بڑوں کا خاص طور پہ ہوتا ہے جب چھوٹے ان کو کوئی بات سمجھاتے، تم کتنے ہیں ہم کو سمجھانے والے، یہ بات اسی لیے پیدا ہوتی کہ سامنے والے یہ سمجھتے رہتے کہ چھوٹا رہ کے میرے کو کیسا سمجھا رہا، ایک قسم کا فخر آ جاتا۔ وہ تکبر کو بھی اس پیارے انداز میں آپ ابراہیم علیہ السلام ٹیکل کرے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات تو میرے اور آپ کے اور پوری کائنات کے خدا کی طرف سے ہے، اور میں اس میں کوئی بڑا یا چھوٹا اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے چکر میں نہیں ہوں، میری خود کی اگر کوئی بات ہوتی تو وہ شک ہو سکتا تھا، یہ بات تو اپنے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے ایک اور گہری بات سیکھنے کو ملتی، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اپنی کوئی ذاتی خواہشوں کو منوانے کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، ابا میرے کو گھر دلا دو، ایک زمین میرے نام پہ کر دو، کوئی سیٹ میرے کو دلا دو نمرود کے پاس، نہیں، یہ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی کوئی خواہش کا اظہار ہی نہیں کرے ابا کے سامنے۔ ایک بچے کی جوانی میں، بچپن میں کیا خواہش رہتی، باپ سے اس کو امید رہتی، اور باپ ایسا کہ بڑا منسٹر ہے، باپ سے اس کو امید رہتی کہ اس کو کچھ دنیاوی چیزیں ملنا، اور وہ استعمال بھی کرتا اپنی ہے جیسا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، ان کی یونیک پرسنالٹی ہے کہ اتنی ساری دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، یہ ابا سے نہیں پوچھ رہے ہیں، ابا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہی پہ عمل کر لو، اللہ کی طرف سے ایک بات آ گئی میرے پاس، وہ علم پہ آ جاؤ، وہ علم کو مان لو۔ اس سے ہم کو ہمارے اندر کا ڈیفیکٹ سمجھ میں آتا۔ ایک طرف ہم بڑے بڑے باتیں بھی کرتے، کوئی اگر اختلاف ہو گیا بڑے لوگوں سے تو بحث بھی کر دیتے لمبی لمبی، دوسری طرف وہی بڑے لوگوں سے ہمارے میٹیریل ایکسپیکٹیشنز بھی رہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی میں یہ ڈیفیکٹ نہیں تھا، آپ ابا سے 1 روپیہ بھی نہیں پوچھے، بس اتنی بات پوچھے، اتنا ہی میرا ڈیمانڈ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے کو کچھ دنیاوی فائدے ہونا، نہیں، بس آپ اللہ کی اس بات کو مان لو۔ چوتھی بات ہے اسٹرانگ پلان، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کے ابا بہت زیادہ تجربے کار، بڑے لوگ زیادہ تجربے کار ہوتے، جو دنیا زیادہ دیکھے ہوئے رہتے، اور یہاں پر ابا تو منسٹر ہے، زیادہ ایکسپوجر ان کو ملا ہوا ہے۔ ایک تجربے کار انسان کے سامنے آپ جذباتی اگر باتیں کرے تو پہلا سوال سامنے والا یہ کرتا کہ ٹھیک ہے آگے کا راستہ بتاؤ، سلیوشن بتاؤ، ڈیٹیل پلان ہے کیا تمہارے پاس؟ اور ایسے خطرناک کانفیڈنس سے سوال کرتے کہ بچے خاموش ہو جاتے، ہکے پکے ہو جاتے، کیونکہ بچے عام طور پہ جذباتی رہتے، خاص طور پہ نوجوان بچے، اور بڑے لوگ جب سامنے ٹھہرے ہوئے رہتے اور ایسے تجربے کار لوگ تو اور ہی زیادہ ہم جلدی ہتھیار ڈال دیتے۔ یہ جو چانس تھا ابراہیم علیہ السلام یہ ابا کو دیا ہی نہیں، فوری چوتھی بات یہ بولے کہ میں صرف جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ایک مضبوط پلان بھی ہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں راستہ بتاؤں گا۔ دوسری بہت زبردست بات جو سیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بات رکھ رہے ہیں وہ آلریڈی ایک اسٹیبلش سسٹم ہے وہاں پر،
وہ سسٹم کے اگینسٹ میں آپ ایک نئے سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا آلریڈی ایک طریقہ ہے جو شرک کے بیسس پہ ہے، رسم و رواج ہے، جینے کا ان کا ایک نیا اپنا اسٹائل ہے، وہ تمام سسٹم آلریڈی رن ہو رہا، چل رہا۔ وہ سسٹم کے اگینسٹ میں ابراہیم علیہ السلام یہ بات بول رہے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک سسٹم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات ثابت کر دیے کہ محبت، لاجک اور اسٹرانگ سورس کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹ بھی دینا لوگوں کو۔ جب آپ الٹرنیٹ نہیں دیں گے تو آپ کی بات میں وزن نہیں رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پورے اسٹیبلشڈ غلط نظام کے سامنے ایک الٹرنیٹ رکھ رہے ہیں ابا کے سامنے، اور بول رہے ہیں کہ میرے پاس پورا پلان بھی ہے، راستہ بھی ہے۔ اب یہی کنورزیشن کی 5ویں بات لیجیے۔ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام پازیٹیو باتیں رکھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ لاجک کا استعمال، سورس کلیئر کر دیے، اور الٹرنیٹ بھی دے رہے ہیں کہ ایک سسٹم ہے، ایک راستہ ہے۔ اب یہ بات رکھ رہے ہیں کہ آلریڈی جو اسٹیبلش سسٹم ہے اس کی بھی خرابی بتانا پڑتا۔ آپ صرف الٹرنیٹ رکھنے سے نہیں ہوتا، سامنے والے کو جب تک یہ احساس نہیں ہوا کہ میں جو راستے پہ چل رہا ہوں، میرا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس وقت تک وہ لوگ صحیح سمجھتے رہتے، تو سامنے والوں کو ان کے راستے کی غلطی بھی بتانا پڑتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بہت ہی پیارے انداز میں بات رکھے کہ شیطان رحمان کا دشمن ہے، یعنی آپ جو راستے پہ چل رہے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کے بیس پہ ہے، جس میں نفرت ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اونچ نیچ ہے۔ اور میں جو الٹرنیٹ دے رہا ہوں اس میں محبت ہے، الفت ہے، رحمت ہے، اور یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہیومن سائیکی کا بھی خیال رکھ رہے کہ انسان بات کو اسی وقت قبول کرتا، چاہے وہ پروڈکٹ ہو یا ایک سروس ہو، اسی وقت ایکسیپٹ کرتا جب وہ اپنا فائدہ دیکھتا اس میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ایک اسٹرانگ فائدہ بتا رہے ہیں، جو اسلام کی بیس ہے وہ رحمت ہے۔ پورے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں شروع سے لے کے آخر تک، دنیا اور آخرت میں رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ 6th پوائنٹ، ابھی ہم رحمت کی بات سنیں اور ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے بات آگے بڑھا رہے ہیں، اور اچانک یہاں پر عذاب کی بات آ رہی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بیلنس مینٹین کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ایک ہائر لیول پہ چلے گئی، وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے، محبت سے بات رکھے، لاجک سے پوری ذہن کو اپیل کرے، سورس اپنا کلیئر کر دیے کہ میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد میں الٹرنیٹ بھی بتائے کہ میرے پاس راستہ بھی ہے، جذباتی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، اور پھر آپ لوگ جو راستے پہ چل رہے ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے، اور میں جو راستہ پیش کر رہا ہوں وہ رحمان کا ہے، اس میں یہ خوبی ہے رحمت جو کہ انسان کی بیسک نیڈ ہے، اس میں فائدہ بھی بتایا۔ اب 6ویں بات نیکسٹ لیول پہ آپ لے کے چلے گئے، بات وہی ہے کہ میری بات کو اگر آپ لوگ یہاں تک بھی سمجھ کے ایزی لے لیں گے، ہاں بھائی ہوں گا فائدہ، لیکن ہمارا راستہ پیارا ہے، تو بات آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ میرے راستے کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہے پوری کائنات کے بادشاہ، پوری کائنات کے رب کے راستے کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ رب آپ کو عذاب دے گا، اور یہ عذاب میں آپ جو جا رہے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف عذاب کی بات بھی ہو رہی، آپ ڈرا رہے ہیں بھی کہ یہ الرٹ ہو جائیے، آپ لوگ یہ راستے کو ریجیکٹ مت کریے۔ ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام سامنے والوں کو ڈیمونائز نہیں کر رہے۔ آپ ابا کو جو ہے، ابا کی حیثیت کو یا ابا کے کیریکٹر کو گرائے نہیں، آپ یہ بولیں گے یہ جو عذاب ملنے والا ہے یہ شیطان کی طرف سے، یعنی اس میں بھی اپیل ہے کہ شیطان کے راستے کو چھوڑ دو۔ ابھی میں اسلام کا فائدہ بتایا ہے رحمت، اب اسلام کو ریجیکٹ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ عذاب ملنے والا ہے، اور یہ عذاب کا جب ذکر کرے تو یہاں پر آپ پوائنٹ نوٹ کریے، رحمان کا لفظ استعمال کرے، یعنی رحمان ہے وہ، تو یہ جو میں سسٹم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ رحمان کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ کو عذاب دے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے بغاوت کریں گے اور شیطان کے راستے پہ رہیں گے مرتے دم تک، تو پھر وہ رحمان عذاب دیں گا، اور یہ عذاب رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ اب آپ دیکھیے بات میں کتنی اپیلنگ ہے بات، کہ قبول کر لیجئے راستے کو۔ اتنی زبردست اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ، پوری محبت اور لاجک کے ساتھ جب بات سامنے آتی تو انسان کے پاس صرف 2 ہی آپشن بچے ہوئے رہتے، یا تو قبول کر لینا یا تو ریجیکٹ کر دینا۔ اور قبول کرنے کے لیے آزر کو قربانی دینے کی ضرورت تھی کیونکہ منسٹر تھے، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی تھیں ساتھ، اور ریجیکٹ کرنے کے لیے بس اتنی بات کافی تھی کہ اپنے بیٹے کو جھڑک دینا، اور آزر وہی کرا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ میں پتھروں سے تجھے مار کے ختم کر دوں گا۔ 7ویں پوائنٹ، اور یہ ہمارے آج کی بات کی آخری پوائنٹ ہے، یہ ریسپانس جب ابا کی طرف سے ملا تو ابراہیم علیہ السلام ابا کو سلام کرے، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر۔ اب آپ دیکھیے جاتے جاتے بھی جو اینڈ آپ کا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ اسلام کا میسیج ہی دے رہے ہیں کہ میں جو میسیج جس کی طرف سے لایا وہ رحمان کی طرف سے ہے، آپ میرے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو بھی میں آپ پہ سلامتی بھیج کے جا رہا ہوں، اور بولے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنا گھر چھوڑے اور نکل گئے۔ یہ واقعہ اور ہے، ابھی کے لیے ہم یہاں پر رک رہے ہیں۔ آج جو ہم چیزیں سیکھے وہ 7 پوائنٹس ہے: محبت، لاجک، اللہ کی بات، الٹرنیٹ اور سامنے والے کے راستے کا غلطی، اور اسلام کو قبول نہیں کرنے کا نقصان۔ یہ تمام چیزیں اپنی بات میں شامل کرنا اور پورے دل کے خلوص کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ بات رکھنا، اور جب ریجیکشن ملتا تو غصے میں نہیں آنا، لوگوں پہ لعنت نہ بھیجنا، بلکہ سلام کر کے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔